خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. تمام احباب شوق اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں سب سے پہلے حضرت قاری صاحب کو قرآن سنانے پر اور آپ تمام احباب کو قرآن کریم سننے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حضرت قاری صاحب نے نماز تراویح کے اندر قرآن کریم الحمد کی الف لام سے لے کر والناس کی سین تک سنایا، اور آپ تمام احباب نے قرآن کریم نماز تراویح کے اندر لفظ بلفظ سنا ہے. اللہ تعالی حضرت قاری صاحب کا قرآن سنانا اور آپ تمام احباب کا قرآن سننا اپنے دربار میں قبول فرمائے. یہ آج کی رات لیلۃ القدر کی ہو سکتا ہے، ممکن ہے یہی رات ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. وہ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں ان میں سے کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، اور آج یقیناً 27ویں رات ہے. ممکن ہے یہی لیلۃ القدر ہو. ہم سب مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر کی سعادت نصیب فرمائے. آپ احباب کا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، 1-2 باتیں 1-2 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا. آپ کا ذوق چاہیے ذرا سب جاگ کر کہیں سبحان اللہ. رمضان المبارک کے بارے میں اور ختم قرآن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے. آپ کے جلیل القدر صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص، سب کہہ دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہہ دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جب آئے تو اس پر سب نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ اور میری یہ کوشش ہوتی ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں کوشش یہ ہوتی ہے کہ درود پاک پر ایک روایت فضیلت کوئی آپ کے سامنے جس کے سامنے بھی جاؤں پیش کروں. اگر آپ کا ذوق ہو تو آپ کو بھی ایک روایت درود کی سنا دوں، ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ. آپ نے نام سنا ہوگا علامہ شبلی نعمان، علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے حوالے سے ایک روایت فضائل درود شریف کے اندر لکھی ہوئی ہے
آپ اگر وہ سننا چاہتے ہیں تو ذرا بیداری سے جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ حضرت فضائل درود شریف میں شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے پڑوس کے اندر ایک بندہ تھا، نمازی بھی تھا، پرہیزگار بھی تھا، روزے دار بھی تھا، تہجد گزار بھی تھا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بھی تھا، ساری نیک اعمال کرنے والا تھا، لیکن اس بندے کی زبان اپنے قابو میں نہ تھی، زبان سے جو آتا کہہ دیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دنیا سے پردہ کر گیا۔ علامہ شبلی رحمہ اللہ فرماتی ہے میرا پڑوسی جب فوت ہوا مجھے پتا چلا، میں اس کے گھر تعزیت کے لیے گیا، جنازہ پڑا، اپنے ہاتھوں سے دفنایا، قبر کے اندر اتارنے کے بعد جب میں گھر آ گیا، رات کو سو جاتا ہوں، مجھے خواب آتی ہے، خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں کہ وہ میرا پڑوسی بڑا ہی نعمتوں کے اندر ہے، وہ میرا پڑوسی بڑے ہی سرسبز و شاداب میدان کے اندر نظر آتا ہے۔ آپ جاگ کے بیٹھیں گے تو میں بھی چلوں گا، آپ میرا گلا سن رہے ہیں، ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے جب اسے دیکھا کہ یہ بڑا ہی خوبصورت نعمتوں کے اندر مزین ہے، حضرت فرماتے ہیں میں نے پوچھا او میرے پڑوسی ذرا یہ تو بتا رب کریم نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا جب میں قبر میں گیا، منکر نکیر آگے، حساب و کتاب لینے والے فرشتے آگے، مجھ سے حساب و کتاب لیا، سوال کیا من ربوں کا، مجھے سوال کا جواب نہیں آتا تھا۔ توجہ، متقی ہونے کے باوجود، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہونے کے باوجود، تہجد گزار ہونے کے باوجود، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا بتلانا تیرے ساتھ اللہ نے کیا رویہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ جب حساب و کتاب والے فرشتے آئے، مجھ سے سوال کیا من ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے، مجھے جواب نہ آیا، دین کے بارے میں مجھے جواب نہ آیا، مجھے رسول کے بارے میں جواب نہ آیا۔ میں یہ ذہن کے اندر خیال کر رہا تھا کہ آج تو تیری شامت آ گئی، تجھے تو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتی ہیں وہ نوجوان خواب میں کہتا ہے کہ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں، ادھر منکر نکیر کھڑے گئے اور میرے سامنے سے ایک حسین و جمیل صورت والا نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب سامنے آتا ہے منکر نکیر کو دھکیل کر پیچھے کر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب اس نے منکر نکیر کو پیچھے کیا، میں نے سوال کیا اے نوجوان بتانا تو کون ہے؟ میں نے تو علماء سے احادیثیں سنی، قبر کے اندر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، آج تو کہاں سے آ گیا؟ اس نے مجھے کہا اے نوجوان میں وہ خوبصورت نوجوان ہوں جب تو دنیا میں کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا، اس درود کے بدلے اللہ نے مجھے تیری قبر میں بھیجا کہ اس بندے کو عذاب نہیں ہونا چاہیے۔ درود کی برکت سے اللہ نے اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر کے فرمایا منکر نکیر واپس آ جاؤ، میں نے اسے بغیر حساب کے معاف کر دیا ہے۔ تو پتہ چلا درود بڑی اعلیٰ فضیلت والا ہے، درود بڑی اعلیٰ عبادت ہے، لہٰذا اپنی زندگی میں درود کا معمول بناؤ گے انشاءاللہ۔ جو ارادہ کرتے ہیں بنائیں گے وہ ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ تو جب آپ کو کوئی حضور پاک کا نام آئے تو اس پر آپ نے کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کو کوئی بات سمجھ آئے تو اس پر کہنا ہے سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ، آپ فرماتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگو من ختم القرآن اول النہار، اور جس نے صبح کے وقت
सूरज तुलू हुआ, नमाज पढ़ने के बाद बैठा रहा, तिलावत करता रहा या अपने घर में तिलावत करता रहा, कुरान मुकम्मल कर लिया। मन खतमल कुरान अव्वल अन्नहार, जिसने सुबह के वक़्त कुरान ख़त्म किया, सल्लत अलैहिल मलाइका, अल्लाह फरिश्तों को पैदा करते हैं। जो फरिश्ते कुरान इस पढ़ने वाले के लिए शाम तक इस पर अल्लाह की रहमतें बरसाते रहते हैं। जिसने सुबह को कुरान मुकम्मल किया, अल्लाह शाम तक फरिश्ते पैदा करते हैं कि ऐ मेरे फरिश्तों, शाम तक मेरे इस बंदे पर मेरी रहमतें नाज़िल करते रहो। और फरमाया वमन खतमहु आखिर अन्नहारे, और जिसने रात को यानी दिन के आखिरी हिस्से में कुरान मुकम्मल किया, सल्लत अलैहिल मलाइकतु हत्ता युस्बिहा, अल्लाह फरिश्ते पैदा करते हैं, ये कुरान ख़त्म करके सो जाता है, वो सारे फरिश्ते इसके लिए सुबह तक दुआ करते रहते हैं। पता चला कि कुरान जब मुकम्मल होता है तो इस पर अल्लाह के फरिश्ते भी दुआ करते हैं। कुरान जब ख़त्म होता है तो इस पर अल्लाह के फरिश्ते भी दुआ करते हैं। लिहाजा कुरान के ख़त्म की महफ़िल बड़ी आला महफ़िल होती है, इसमें अल्लाह दुआएं कबूल फरमाते हैं। ज़रा जाग कर कहें सुभान अल्लाह। एक और हदीस मुबारका हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया, मा मिन मोमिनिन वला मोमिनतिन इल्ला वलहु वकीलुन फिल जन्ना, जब कोई आदमी चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो कुरान ख़त्म करता है, अल्लाह इसके बदले इस ख़त्म करने वाले के लिए जन्नत में एक वकील पैदा फरमाते हैं। जन्नत में एक वकील पैदा करते हैं। वो वकील क्या करता है? व इन करा अल कुरान बना लहुल कुसूरा, वो वकील जब तक ये कुरान पढ़ता रहता है, वकील इसके लिए जन्नत में महल तैयार करता रहता है। हुजूर ने फरमाया, अब तुम्हारी मर्जी, जितनी देर तुम जन्नत में महल तैयार कराना चाहते हो उतनी देर कुरान की तिलावत करते रहो, अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा वहाँ पे महल तैयार करते रहेंगे। लिहाजा कुरान की तिलावत को भी अपना मामूल बनाएं। कुरान करीम सिर्फ रमज़ान के साथ ख़ास नहीं है। कुरान की तिलावत का सवाब रमज़ान में अगरचे ज़्यादा है, लेकिन साल के 12 महीने, हर महीने के 4 हफ्ते, हर हफ्ते के 7 दिन और हर दिन के रात और दिन के अंदर कुरान की तिलावत को लाजिम पकड़ो। लाजिम करोगे इंशाअल्लाह? ज़रा जाग कर कहें सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, जो कुरान पढ़ता है इसके बदले अल्लाह वकील पैदा करते हैं, वो जन्नत के अंदर इसका महल बनाते हैं। व इन सब्बाहा, और अगर कोई सुभान अल्लाह कहता है तो गरसा लहुल अशजार, अल्लाह उस वकील को हुक्म करते हैं, सुभान अल्लाह कहने वालों के लिए जन्नत में दरख्त लगाना शुरू कर। अल्लाह जन्नत में दरख्त लगाते हैं। और अल्लाह के महबूब ने फरमाया, व इन कफ़ा, अगर तुम सुभान अल्लाह रोकोगे वो जन्नत के दरख्त रोक देगा। अगर तुम कुरान की तिलावत रोकोगे वो जन्नत के अंदर महल बनाना रोक देगा। अगर कुरान की तिलावत करते रहोगे उधर महल्लात बनते रहेंगे। इस पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और ज़ोर से कहिए, इस पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको कुरान करीम के ऊपर अमल करने की भी तौफीक अता फ़रमाए। हज़रत क़ारी साहब ने कुरान सुनाया, आप तमाम अहबाब ने कुरान सुना, अल्लाह इनका सुनाना और आप सब का सुनना अपने दरबार में कबूल फ़रमाए। अहादीस तो काफ़ी सारी मैंने तैयार भी की हैं और आपके सामने बयान करने का इरादा भी था, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से इसी पे इख्तिसार करते हैं।
آخر کے اندر مختصر ایک دو ذکر کے اگر اشعار ہو جائیں اور ذکر ہو جائے تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا میرے ساتھ. اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا کریں گے. میرے ساتھ ذرا مل کر کلمے کا ورد کیجئے, مل کر پڑھیے لا الہ او لا الہ او لا الہ. شاعر کہتا ہے ایک کلمہ نبی دے سلطان پڑھ, ایک کلمہ دو جہان پڑھ, یہی کلمہ ابو بکر عمر عثمان پڑھ. پڑھیے لا الہ او لا الہ. اس کلمے دے لفظ نے چار میاں, جے میں نبی دے نے چار یار میاں. جیڑا پڑھ لے بیڑا پار میاں. پڑھیے لا الہ او لا الہ محمد الرسول اللہ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی دعا کرتے ہیں.